کتابی باتیں کریں باتوں کی حد تک تو پیسہ کچھ بھی نہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں پیسہ سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ کو عزت چاہیے تو وہ بھی پیسے سے ملنی ہے، رشتے بھی پیسے کی وجہ سے، ہر چیز پیسے کی وجہ سے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں اپنی زندگی میں، اپنا لائف سٹائل بہتر بنا رہے ہیں، لیکن آپ وہیں کے وہیں پہ؟ ایسا کیوں ہے؟ کب تک دوسروں کے سہارے زندگی گزارنی ہے؟ کب تک اپنے حالات کا قصوروار دوسروں کو ٹھہرانا ہے؟ کب تک بیٹھ کے دوسروں کو کامیاب ہوتے دیکھنا ہے؟ اپنے ہاتھ پر برف رکھو، پھر دیکھو قطرہ قطرہ جیسے وہ پگھل رہی ہے نا، آپ کی زندگی بھی ایسے ہی ختم ہو رہی ہے۔ تو کب تک بیٹھ کے صرف دوسروں کو کامیاب ہوتے دیکھنا ہے اور دوسروں کو خوش ہوتے دیکھنا ہے؟ آج اگر خوشی بھی ہے نا تو وہ بھی پیسے کی وجہ سے، کسی کی زندگی میں سکون ہے نا تو وہ بھی پیسے کی وجہ سے۔ یقین کریں، چاہے لوگ میری اس چیز کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں آپ، لیکن یہی ایک حقیقت ہے۔ غریب ہونا شرمندگی کی بات نہیں، لیکن غریبی کو تقدیر سمجھ لینا یہ آپ کی مسٹیک ہے، کیونکہ غربت ایک ایسی ذہنی قید ہے، یہاں انسان اپنی حالت کو اپنا مقدر مان لیتا ہے۔ آج کے ولاگ میں 8 ایسی باتیں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں، جس میں میری زندگی کی بھی ایک تلخ حقیقت بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ اگر آپ میں بھی یہ عادتیں، یہ باتیں جو آپ کو غریب رکھتی ہیں، امیر نہیں ہونے دیتی، تو پلیز ان کو ختم کر دیں۔ ویڈیو لاسٹ تک سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں وہی آپ میری روٹین دیکھیں گے، گھر کے کام، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کی ویڈیو سننے کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کوئی ڈیسیجن لے لیں گے، کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ اپنے لیے نہ خود کو کامیاب بناؤ، پیسہ کماؤ، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، یہ آپ کے حصے کی جنگ ہے، سفر ہے، آپ کے حصے کی تکلیف ہے، اسے خود ہی سہنا ہے۔ جب تک اس تکلیف کو سہو گے نہیں، آپ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے اس چیز کو تسلیم کر لیں، اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں کامیاب لوگوں کو دیکھ لیں، اور پھر یہ بھی نوٹ کریں کہ ان میں ایسی کون سی عادتیں کہ جو آپ کے اندر نہیں ہیں، وہ کن چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جو آپ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ بھی تو اتنی ہی محنت کرتے ہو جتنی وہ لوگ کر رہے ہیں، پھر ایسا کیا ہے کہ آپ وہیں کے وہیں پہ ہیں اور وہ لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ اپنی کزنوں کو دیکھتے ہو، آپ اپنے دوستوں کو دیکھتے ہو، ان کا لائف سٹائل بدل چکا ہے، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہیں، وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں، وہ جو چاہتی ہیں وہ کر سکتی ہیں، لیکن پھر آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دماغ دیا، آپ کو بھی 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے، پھر ایسا کیوں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آگے نکل چکے ہیں اور آپ وہیں کے وہیں پہ ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اپنے حالات کو ایکسیپٹ کر لیا، آپ نے مان لیا کہ یہی ہے آپ کی زندگی، یہ نہیں بدل سکتی؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہے، آپ نے صرف دوسروں کو دیکھ کے زندگی گزارنی ہے، دوسروں کا لائف سٹائل دیکھ کے آپ نے خوش ہونا ہے، حسد کرنی ہے، یا پچھتاوا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو ان چیزوں کی عادت ہو چکی ہے؟ اگر ہے تو پلیز ختم کر دیں۔ میں نے پہلے بھی اگزامپل دی ہے کہ آپ کی زندگی بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنے ہاتھ پہ ایک برف رکھی اور جیسے وہ قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، ایسے ہی آپ کی زندگی بھی گزر رہی ہے۔ تو اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کی کوشش کریں۔ کچھ ایسی باتیں جو آپ سے شیئر کرنے والی ہوں۔ سب سے پہلے اپنے وقت کو ضائع مت کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، پلیز وقت کی قدر کریں۔ جو لوگ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، جو لوگ اپنے وقت کو اہمیت دیتے ہیں، سمجھتے ہیں نا، یقین کریں وہی زندگی میں کامیاب ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو اپنی اگزامپل دوں گی۔ شادی کے ٹھیک 1 سال بعد مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کے پچھلے 10 سال میں نے برباد کیے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کورین ڈرامے دیکھے، میں نے ترکش ڈرامے دیکھے، میں نے ادھر ادھر کی واٹس ایپ پہ باتیں کی ہیں، میں نے 3 گھنٹے بیٹھ کے گپیں ماری ہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے اپنا وقت کتنا ضائع کیا ہے۔ لیکن میرے ساتھ اچھا پتہ کیا ہوا کہ مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ میں نے اپنے پچھلے 10 سال برباد کیے ہیں، جب میں بہت کچھ کر سکتی تھی۔ یہی چینل، یہی چیزیں اگر میں 10 سال پہلے سٹارٹ کرتی تو شاید میں آج یہاں پہ نہ ہوتی، کہیں اور ہوتی۔ مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی تھی کہ میں اپنا وقت میں نے کتنا برباد کر چکی ہوں، اور مجھے اس چیز کی بھی پتہ چل گیا تھا کہ صبا اب مزید نہیں، اب مزید اگر کرو گی تو یہ چیزیں تم بھی سہو گی اور تمہارے آگے اولاد بھی سہے گی، تمہارے بچے بھی۔ تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ پھر میں نے سرچ کی،
میں نے کوئی 2 مہینے 3 مہینے اس چیز پہ میں نے لگائے کہ میں نے بہت زیادہ سرچ کی، میں نے مختلف چینلز دیکھے، میں نے ڈرامے دیکھنے ختم کر دیے، میں کوئی فلم نہیں تھا دیکھتی، میں ادھر ادھر فون پہ وقت نہیں تھا ضائع کرتی، میں واٹس ایپ پہ باتیں نہیں تھا کرتی، میں کچھ نہیں تھا کرتی۔ میں نے سرچ کرنی شروع کر دی کہ میں کیا کر سکتی ہوں کہ میں گھر سے باہر بھی نہ نکلوں، لیکن میں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، میں نے گھر بیٹھ کے میں نے یوٹیوب پہ کام کرنا ہے، میں یہی چیزیں جو میں آگے لے کے چل سکتی ہوں، کیونکہ میرے بچے بھی ہونے، میرے بچے چھوٹے بھی ہونے، میں نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تو میرے لیے یہی آسان ہے کہ میں اسی راستے کو اپنا لوں۔ وہ راستہ میں نے اپنایا اور آج آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ لیکن یہ راستہ اپنانا بھی اتنا آسان نہیں تھا، وہ چیزیں میں آپ سے الگ میں کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی، مکمل طور پر ہر چیز آپ کے ساتھ، جو بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہوگی میں بتاؤں گی اس ویڈیو میں۔ تو مختصر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کو ضائع مت کریں۔ آپ کچھ بھی نہیں نہ کر سکتی، میں کہتی ہوں کہ ہر بندی کو یوٹیوب چینل بنا لینا چاہیے۔ آپ کے پاس جو بھی اسکل ہے، آپ جو بھی کر سکتی، جو بھی بول سکتی آپ بول لیں۔ دیکھیں، فیس دکھانا ضروری نہیں ہے، آپ پردے میں رہ کے بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ جیسی بہنیں اپنی زندگی میں منتھلی 2 لاکھ 50 ہزار بھی کما رہی ہیں، تو آپ کیوں نہیں، آپ بھی کر سکتی ہیں۔ دوسروں کو الزام دینا ختم کرتے ہیں کہ میرے شوہر کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوگی، میرے بچوں نے مجھے کچھ نہیں کرنے دیا، میرے ماں باپ نے مجھے اپنی زندگی میں آزادی نہیں دی، میں اس لیے یہاں پہ ہوں، میرے حالات دوسروں کی وجہ سے، میرے سسرال والوں کی وجہ سے، مت کریں، دوسروں کو بلیم کرنا مت کریں۔ اگر آج جو بھی آپ کی میں کہتی ہوں حالات ہیں نا، اس میں آپ کی مسٹیک ہے۔ آپ اپنی بات منوانے کے لیے اپنے رشتوں کو اس چیز پہ بھی لا سکتی ہیں، آپ سارا کچھ کر سکتی ہیں۔ پہلے یہ سوچیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، آپ اپنی زندگی کس طرح گزارنا چاہتی ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، تو آپ نے پھر یہی کرنا ہے نا کہ آپ نے دوسروں کو بلیم کرنا ہے۔ تو کب تک دوسروں کو بلیم کریں گی؟ کب تک کہیں گی کہ میرا شوہر اچھے طریقے سے کمائے گا تو میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہوں؟ کب تک کہنا ہے اپنے بچوں کو کہ تمہارا باپ کچھ لا کے مجھے دے گا کما کے تو پھر ہی میں تم لوگوں کو یہ چیز لے کے دوں گی؟ کب تک کہنا ہے؟ اپنے آپ کو آپ نے بالکل آرام دہ زندگی میں رکھا ہوا ہے، آپ نے ہمسائیوں کے ساتھ بازار بھی جانا ہے، آپ نے باتیں بھی کرنی ہے، آپ نے واٹس ایپ پہ وقت بھی گزارنا ہے، آپ نے چغلیاں بھی کرنی ہیں، آپ نے ٹی وی بھی دیکھنا ہے، آپ نے یوٹیوب بھی دیکھنی ہے، آپ نے ٹک ٹاک بھی دیکھنا ہے، اور آپ پھر یہ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں کہتی ہوں کہ ہر عورت کو مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی مرد اس کو یہ نہ کہے کہ میں نے تمہیں گھر سے نکال دینا ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ گھر سے اگر میں نے اس کو نکال بھی دیا نا تو اس پہ کوئی فرق نہیں آنا، تو پھر وہ گھر سے بھی نہیں نکالے گا۔ خود کو بدلیں، دوسروں کو الزام دینا ختم کر دیں، اپنی جتنی آپ کی آمدنی ہے نا اس سے کم خرچے کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کا لائف سٹائل دیکھ کے، دوسروں کا برانڈ دیکھ کے، ہماری جتنی آمدنی ہوتی ہے نا ہم اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، پھر چاہے وہ ہم قرض لے کے کر لیں، ہم نے جیسا بھی کر کے ہم نے دوسروں کو دکھانا ہے۔ ہمارے گھر میں کچن میں کھانے کے لیے چیزیں بھی نہ ہوگی تو پھر بھی ہم نے دوسروں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہم نے زیادہ خرچے کرنے، ہم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے نا تو ہم ادھر ادھر سے دکان سے ادھار لا کے ان کی خدمت کرنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر میرے گھر میں ایک چائے کا کپ ہے نا تو میں اس کو وہی دے دوں نا، چاہت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، تو وہی سب کچھ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے خود کو بدلیں، اپنے لائف سٹائل کو بدلیں، محنت کریں، دوسروں کو بلیم کرنا ختم کریں۔ جب آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی تو پھر جتنا مرضی خرچ کریں، جو مرضی کریں، پر پہلے خود کو تو بدلیں نا، خود کو اس حالات سے تو نکالیں نا کہ جب آپ جو چاہو آپ وہ خرید سکتی ہیں، جو چاہو آپ وہ پہن سکتی ہیں، جہاں چاہو آپ جا سکتی ہو۔ آج آپ اگر یوٹیوب پہ بہت سی کامیاب عورتوں کو دیکھتی ہیں جنہوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے، ان کے لائف سٹائل کو دیکھ کے آپ حسرت کرتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ واہ یار اس بندی میں کیا خاص بات تھی جو آپ میں نہیں ہے، آپ مجھے یہ تو بتائیں نا۔ آپ اگر 4 گھنٹے اپنی ہمسائی کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم گزار سکتی ہیں، اپنی کزنوں کے ساتھ وقت گزار سکتی ہیں، گپے مار سکتی ہیں، تو وہی گپے آپ یوٹیوب پہ ماریں نا،
जिससे आपको कुछ पैसा भी आए। अपना माइंड सेट बदलना चाहती है ना, खुद को बदलना चाहती है ना, तो अच्छे लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें। यकीन करें कि आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है और आप अपनी ज़िंदगी से चाहती क्या। अपना माइंड सेट आपने वही रखा हुआ है ना, वहीं की वहीं पे है कि जहाँ पे आप 10 साल पहले थी या 20 साल पहले आपकी अम्मी थी, वहीं पे आप हैं आज। पता क्यों है? क्योंकि आपने अपने आसपास के लोगों को नहीं बदला, आपने अपने माहौल को नहीं बदला, आप वहाँ से निकल के आपने किसी दूसरी जगह मूव नहीं किया, या आपने अपनी दोस्ती नहीं बदली, आप ऐसे लोगों के बीच में नहीं उठना बैठना शुरू किया आपने जो सही मायनों में अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। आपने सुना होगा, तुम बताओ तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारा फ्यूचर क्या है। तो इसलिए ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो वाकई में अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते हैं और कामयाब होना चाहते हैं। लोगों की तनकीद से खुद को आज़ाद कर दें। लोगों का काम है कहना, आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। जिस दिन मैंने YouTube चैनल बनाया था ना, उस दिन मुझे पता था कि मैंने YouTube का चैनल बनाना है, मैंने इस पे काम करना है, उसके अलावा किसी को नहीं था पता। फिर मैंने जो मेरे करीबी रिश्ते थे मैंने उनको मनाया, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की उस चीज़ पे भी। तो अगर मैं ये सोचती कि मैं YouTube पे किस तरह काम करूँगी, मैं कैसे बोलूँगी, मुझे तो अरे नहीं बोलने आती, या मेरी उर्दू ठीक नहीं है, या लोग मुझे कमेंट करके मुझे तनकीद करेंगे। आज भी मैं अगर लोगों के कमेंट्स की तरफ देखूँ ना, तो मैं सुबह उठ के वीडियो नहीं बना सकती। तो इसलिए लोगों की तनकीद की तरफ मत जाएं। आप सबसे पहले खुद से मोहब्बत करें। आप खुद एक ब्रांड हो, यकीन माने आप खुद में ही बहुत कुछ हो। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने ये समझना है कि मैं खुद एक ब्रांड हूँ, मैं अपने आप में बहुत हूँ, उस दिन आपको अपने आसपास के लोगों की बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ना। तो खुद को समझें, अपने हालात आप खुद बदल सकती हैं। आप मेहनत करें, खुद को कामयाब बनाएं। ना शुक्री की आदत को ख़त्म कर दें। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे हालात देखें, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हर वक्त ना शुक्री मरूं 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 मरूं, यही चीज़ें आपको पीछे लेके जाती हैं। यकीन माने, शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, आपको अक्ल समझ दी है। आज भी अगर आप मेरी वीडियो देख के सुन के आप समझ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, तो शुक्र अदा करें ना। ये जो ना शुक्री चीज़ है ना, यही आपको कामयाब नहीं होने देती, यही आपकी सारी चीज़ों के आगे रुकावट है, आपकी कामयाबियों के आगे रुकावट है। तो शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, खुद पे मेहनत करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।